جو آج تمام دوست ہیں یہ میک کے ہیں، کوئٹہ سے آئے ہیں اور آج ہم ان کا انٹرویو لیں گے اور تاکہ جرمنی کے اندر باقاعدہ ان کے لیے ہم جو ہماری ایک تحریک ہے اس کو ہم شروع کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے وہ اپنا تعارف کرائیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے مسائل اور چیزوں کو سامنے رکھیں. سب سے پہلے میں دوست سے کہوں گا کہ اپنا تعارف کروائیں. اور سر میرا نام غلام محی الدین ہے. مرک کنٹیکٹ یونین لیبر یونین آف دی کنسلٹنٹ کے جنرل سیکرٹری، مرک برطرف ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ہوں. صدیق صاحب. میرا نام محمد رفیق ہے. مرک امپلائیز یونین سی بی اے کا وائس پریزیڈنٹ. میرا نام غلام رسول ہے. میں مرک کمپنی میں 20 سال سے کام کرتا ہوں. مرک امپلائیز یونین کا جوائنٹ سیکرٹری. میرا نام نورالہدیٰ ہے. میرا نام محمد آصف ہے. میں مرک امپلائیز یونین کا فائنانس سیکرٹری ہوں اور عرصہ 17 سال سے ملازم. تھوڑا سا اونچا بولیں. میرا نام محمد آصف ہے. میں مرک امپلائیز یونین کا فائنانس سیکرٹری ہوں اور 17 سال سے وہاں پر مرک کا ملازم ہوں. کامریڈ آپ بھی اپنا ٹریڈ یونین کے والے سے کرا پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفینس. کامریڈ نظر مینگل پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفینس کمپین کا مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں. اور آپ بھی اب میں پوچھوں گا کامریڈ سے کہ باقاعدہ ان کے پاس ایسے بہت سارے ثبوت ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ جو جرمن کی فرم اس وقت کوئٹہ میں ہے وہ یہاں کے مزدوروں پہ کس طرح ظلم کر رہی ہے اور یہاں کے قانونوں کی پاسداری بھی نہیں کر رہی. کامریڈ بیان کریں. سر ہم لوگ کا مسئلہ یہ تھی کہ ہم لوگ تقریباً 7 سال 8 سال سے فیکٹری میں کام کر رہے تھے کنٹیکٹ کی حیثیت سے، کنٹیکٹ ورکر کی حیثیت سے. لیکن اس دوران مزدوروں کا استحصال کیا گیا اور ہر طریقے سے ان کو دبانے کی کوشش کی گئی. جب مزدوروں نے ایک آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس میں اپنے حقوق کے لیے جائز حقوق، قانونی حقوق جو ILO کے تحت یا پاکستانی قانون کے تحت یعنی کہ مزدوروں کو دیے جاتے تھے، وہ کوئی ہم لوگ کو ایسا اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا. جب ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تو آواز ہماری دبانے کے لیے پہلے انہوں نے ہمارے 10 ساتھی فرق کیے. ان 10 ساتھیوں میں کئی ایسے تھے جن کی سروس کو 32 سال ہو گئے تھے، 33 سال ہو گئے تھے. 77 سے یعنی کہ وہاں پہ کام کر رہے تھے. 18 سال 20 سال وہ سارے انہوں نے فارغ کر دیے. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ کمپنی انتقامی کارروائیوں پر آ رہی ہے اور اس طرح فارغ کرنے کے چکر میں، تو ہم نے کوشش کی کہ قانونی پوزیشن یعنی کہ جو پاکستان کے قانون کے تحت ہمیں یونین سازی کی سہولت حاصل تھی، وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یونین رجسٹرڈ کروائیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا. فیکٹری میں جو پاکستانی قانون کے تحت ہمیں سہولتیں تھیں، مراد تھیں، وہ کچھ نہیں دیا جاتا تھا. اور حد یہ تھی کہ سیکشنوں میں تالے لگا کے کام لیے جاتے تھے. اس کے علاوہ یعنی کہ پیشاب کے لیے نہیں چھوڑا جاتا تھا. تنخواہیں جو پاکستانی قانون کے تحت اس ٹائم 2009 میں 6000 تھی، وہ 6000 سے بھی کم دی جاتی تھی، یعنی کہ 4000 4500 تک بنتی تھی. اوور ٹائم جبری یعنی کہ اوور ٹائم لیا جاتا تھا. اس میں اس طرح تھا کہ 5 بجے تک ڈیوٹی ٹائم سے، صبح 7 بجے سے 5 بجے تک. جو یعنی کہ وہ بندہ جب اس میں کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد کسی کام کے قابل نہیں رہتا. لیکن اس کے بعد یہ لوگ جبری مشقت لیتے تھے، زبردستی اوور ٹائم کرواتے تھے. اور وہ اوور ٹائم جو تھا تقریباً اگلے دن اگلی رات تک، یعنی کہ مسلسل 5 بجے چھٹی کے بعد اوور ٹائم لیا جاتا اور اگلے رات 2-3 بجے تک اوور ٹائم لیا جاتا ان سے. اس کے بعد 2-3 گھنٹے کے لیے ریسٹ دیا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر 6-7 بجے ڈیوٹی پر واپس ان کو. اور جو اوور ٹائم نہیں کرتا تھا ان کو اگلے دن فارغ کر دیا جاتا. اسی طرح جب ہمارے یعنی کہ اس پہ بیماری وغیرہ کے لیے کسی بھی مسئلے کے لیے کوئی ورکر چھٹی کرتا تھا تو اس کو ایک ڈیلی ویجز جب چھٹی کرتا تو اس کو مزید وہ لوگ 2-3 دن چھٹی دے دیتے تھے. اس میں یہ تھا کہ جو پہلے ویجز بہت کم تھی جس میں گزارا مشکل تھا، وہ مزید جو ہے اس میں یعنی کہ اس میں آ جاتا تھا، کرائسس میں آ جاتا تھا. تو اس لیے ہم نے جب
पॉइंट पे बात करने की कोशिश की कंपनी से, तो कंपनी ने कहा कि जी आप यानी कि ठेकेदार के मुलाजिम हैं, हम आपसे बात नहीं करते। उसके बाद हमने जब ठेकेदार से बात करने की कोशिश की तो ठेकेदार ने भी इनकार कर दिया। तो कानून हमें, पाकिस्तानी कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता था कि हम ट्रेड यूनियन यानी कि रजिस्टर्ड करवाएं, उसके बाद CBA हासिल करें और उस यानी कि एक कानूनी तौर से ठेकेदार से बारगेनिंग कर सकें। तो उसके लिए मैं आप लोग बताऊंगा कि ये पहले हमने CBA यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया। हाँ ठीक है। जब हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली तो उसके बाद हमने CBA सर्टिफिकेट यानी कि कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट सर्टिफिकेट ये लिया हमने इनसे, जो यानी कि मुकम्मल हमें इख्तियार देता था बारगेनिंग के लिए। लेकिन इस दौरान जो है हमें थ्रेट करते रहे कि हम फ़ारग कर देंगे काम से। तो उसका हमने ये किया कि अदालत से स्टे लिया, NRC से स्टे लिया कि हमें नौकरियों का ख़तरा है, हमें फ़ारग कर दिया जाएगा, तो लिहाजा कानून के तहत हमें स्टे दिया जाए। तो पहले हमने जब स्टे लिया यूनियन अहदेदारों पर, स्टे कंफर्म होता है, यानी कि 2 स्टे लिए, एक यूनियन अहदेदारों पर और दूसरे जो वर्कर थे, इन दोनों का स्टे जब कंफर्म होता है, स्टे जब कंफर्म हुआ 9 तारीख को, तो उसके बाद हमें 10 तारीख को, ये आप देख सकते हैं स्टे की कापी, उसके बाद हमें 10 तारीख को एक ये जब स्टे हमारा हुआ तो ये 9 तारीख यानी कि 9 तारीख को हमारा स्टे कंफर्म हुआ। अदालत ने हमें स्टे दिया, 9 तारीख को स्टे कंफर्म हुआ। तो उसके बाद कंपनी एक नोटिस के ज़रिए 10 तारीख को नोटिस जारी करती है जो गेट पे लगाती है, और इस 10 तारीख को हमें यानी कि काम से फारग कर दिया जाता है। और ये यानी कि टोटल 265 जितने भी वर्कर थे उनको सिर्फ एक नोटिस पर, जो कि यानी कि पाकिस्तानी कानून में कहीं भी नहीं है कि एक नोटिस पर आप उसको निकाल सकते हैं, उस एक नोटिस पे यानी कि उन्होंने हमें फारग कर दिया। जब हम सुबह काम के लिए गए तो उन्होंने बाकायदा पुलिस खड़ी की हुई थी, जिन्होंने यानी कि सारे जितने वर्कर ड्यूटी पर आ रहे थे उनको गिरफ़्तार करना शुरू किया, उन पर FIR वगैरह काटी, तो इस तरीके से हरासा करने की कोशिश की गई। उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने 11 तारीख को यानी कि तौहीन अदालत का नोटिस केस लगाया, जिस पे अभी तक कार्रवाई चल रही है। दूसरा कॉमरेड 11 तारीख दोस्त, मुझे सुनने में ये भी आया है कि जो फर्म के अंदर जो केमिकल्स हैं जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, उनके लिए कोई चीज़ें नहीं हैं, बल्कि आप हाथों से वो सारे काम करते हैं। और मैं भी आपके पास कोई तस्वीरें भी या कोई चीज़ें थी जो आप कह रहे थे सर, वो इस तरह के जितना भी हम लोग का ज़्यादा ये CBA बेहतर तौर पे उसको आप लोग को बता सकेगी कि जितना भी मवाद है वो यानी कि कोई ख़ास उनके लिए वो नहीं है ज़ाया करने के लिए, बस वहीं पे जहाँ यानी कि सेक्शन के अंदर ही जब काम ख़त्म होता है तो जितने भी केमिकल वगैरह जितना वो बचता है तो उनको वहाँ पे नालियों में ही बहा दिया जाता है। वो ज़्यादा पोजीशन वाज आप कर देंगे CBA के हमारे दोस्त वगैरह। तो इस उन्हीं के जब हमें बरतरफ किया गया तो इसके दौरान हमने काफ़ी यानी कि तवील जद्दोजहद की, 2 साल से यानी कि इस जद्दोजहद को हम लोगों ने जारी रखा हुआ है। हमारे इस पे प्रेस क्लब क्वेटा के सामने हमारे कैंप को आज कोई 652 दिन हो गए। 652 दिन से जो है वो हमारा कैंप लगा हुआ है प्रेस क्लब क्वेटा के सामने। कितने लोगों को निकाला है? 265 लोगों को जो निकाला गया उसके उस पर 665 दिन से कैंप लगा हुआ। उसके बाद जब इस दौरान हमने बहुत से मुजाहरे वगैरह किए। 1 मई 2010 को जब हमने मुजाहरा किया सेक्रेटरीट के सामने, गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया, तो उसमें यानी कि हमें यकीन दहानी करवाई गई कि आपको बहाल कर दिया जाएगा, लिहाजा ये धरना ख़त्म करें। जब हमने सुबह से लेकर रात 8 बजे तक धरना दिया तो उसके बाद मिनिस्टरों के कहने पर हमने यकीन दहानी पर वो ख़त्म करवाया कि भाई हम लोग
یہ منسٹر یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منسٹر جو ہیں انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ آپ دھرنا ختم کریں، فوری طور پر آپ کے مسائل حل کر دیں گے، لیکن اس کے بعد بھی یعنی کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اس پر۔ مجبوراً ہم جب اس پر پیش رفت نہ ہوئی تو ہم لوگ بالکل گزار آ چکے تھے، تو ہم نے تامرگ بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا۔ تامرگ بھوک ہڑتال پہ ہم لوگ 43 دن تک بیٹھے رہے۔ اس دوران یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تامرگ بھوک ہڑتال ہم نے شروع کی 23 جولائی کو ہم نے تامرگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے، اور اس دوران منسٹر آئے، انہوں نے کافی ہم نے وہ کرائے کہ یقین وغیرہ کروائیں، لیکن ہم لوگوں نے ختم نہیں کی۔ اس دوران وہاں پہ یعنی کہ وزیر داخلہ کی موجودگی میں، کمشنر کی موجودگی میں اور وزیر اطلاعات کی موجودگی میں ہمارے ساتھی بے ہوش ہوئے، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایمبولینس میں ڈالا، اور یعنی کہ ہر طریقے سے یقین دہانی کروائی کہ فوری طور پر آپ کے مسائلوں پہ بات کریں گے ہم بیٹھ کے، تو ان کا بھوک ہڑتال ختم کی جائے۔ جو 43 دن ہماری بھوک ہڑتال جاری رہی، اس میں یعنی کہ ہمارے جو کارکن ساتھی ان کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی۔